اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاۃ علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم. اپنے آپ کو حاضر مجلس کو تقوی و پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ اس یوم عظیم عید الفطر عید سعید کی ہم سب امام زمانہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خدا اس کی تمام برکت رحمت و مغفرت آپ کے شامل حال فرمائے. مختصر خطبوں میں عید فطر کے کئی سارے معنی ہیں. عید اردو میں خوشی منانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آج ان کی عید ہو گئی، لیکن عربی میں عود سے بنائے جس کا مطلب پلٹنے کے. فطر کا مطلب افطار سے بھی ہے اور فطرت سے بھی ہے. تو اگر اس کا ٹرانسلیشن ملا کے کیا جائے تو یہ ہے کہ اپنی سالم فطرت پہ پلٹنے کا دن. کون سا دن ہے آج؟ اپنی سالم فطرت پہ پلٹنے کا دن. آدمی کیا ہوتا ہے 11 مہینے ادھر کا ادھر کا آگے پیچھے فطرت سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے، میزان گڑبڑا جاتی ہے. اللہ 30 روزے رکھ کے اسے بیلنس کرتا ہے. آج جو ہے وہ فائنل جو ہے وہ ڈاکٹر کی رپورٹ آتی ہے کہ بھئی آدمی اگر آج ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر کبھی نہیں اسے چھوڑ. تو 30 ٹیبلٹ اللہ کے پاس تھی، اللہ نے دے دی ہے. اب انسان اگر اپنی سالم فطرت پہ آ گیا تو اس کا مطلب وہ صحت مند ہے. روزے دو طرح کے ہیں، ایک روزہ شکم کا ہے، ایک روزہ فکر اور اخلاق کا ہے. انسان اگرچہ شکم کے روزے سے آج اسے چھٹی مل گئی ہے، لیکن فکر اور نفس کا روزہ ابھی بھی باقی ہے. 11 مہینے روزہ بھی آپ کو رکھنا ہے. صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کہیں مولانا کیوں 12 مہینے نہیں؟ کیونکہ وہ اس مہینے میں تو آپ رکھ ہی لیتے ہیں، جن میں نہیں رہتے اس کی وصیت ہے 12. تو یہ عید فطر کے سلسلے میں. دوسرا عید فطر کے سلسلے میں جو اہم پیغامات ہیں، میں نے عرض کیا کہ عید فطر صرف خوشی منانے کا نہیں بلکہ خوشی منوانے کا دن بھی ہے. انسان اگر خالی خوشی منائے تو اس میں سے زیادہ خوشی نہیں ہوتی. کسی کو خوشی دے کے جو خوشی ہوتی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فطرے کو واجب قرار دے دیا. کیوں واجب قرار دیا؟ کیونکہ اس کے ذریعے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ 30 دن میں تمہارا ہاتھ کچھ ڈھیلا ہوا، انسان کے اوپر کچھ اثر آیا یا نہیں، انسان اپنے سے غیر تک پہنچا یا نہیں. انسان اپنے لیے تو سب کچھ کرتا ہے، لیکن غیر کے لیے جب کرنے لگتا ہے تب جا کے وہ انسان کہلاتا ہے. اسی لیے اللہ نے اس عمل کو پہلے کروا دیا کہ عید کی نماز میں آ رہے ہو تو ہم سے مانگنے سے پہلے دے کے آؤ تاکہ تم ہم سے لینے کے حقدار بن جاؤ. اللہ اب اسی لیے انسان اگر معاف کر کے آیا ہو تو معافی حاصل کرنے کا حقدار ہے، دے کے آیا ہے تو لینے کا حقدار ہے. آپ نے ابھی تقریباً 9 مرتبہ یہ دعا پڑھی. اس کا میں کئی مرتبہ آپ کو ٹرانسلیشن بھی بتایا، لیکن میں نئی چیز ملی تو میں آپ کی خدمت میں وہ نئی چیز عرض کروں تاکہ آپ اسے دیکھیں. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے ایک انسان کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہا ہے، وہ دعا پڑھ رہا ہے. تو امام نے دیکھا کہ بہت طویل لمبی لمبی دعائیں پڑھ رہا ہے. تو امام نے اس سے کہا کہ بھائی تم طویل لمبی دعا پڑھ رہے ہو، خدا چھوٹی دعا کو بھی سنتا ہے. تو ایسا نہیں کہ بڑی دعا پڑھنا منع، لیکن انسان توجہ کے ساتھ پڑھے، بڑی پڑھے، لیکن چھوٹی دعا بھی پڑھے تو اللہ سنتا ہے. تو اسے مولا سے کہا مولا پھر آپ ہی چھوٹی دعا بتا دیجیے. تو آپ ہی چھوٹی دعا بتا دیجیے اس کو میں پڑھ لوں تاکہ وہ میری بڑی دعا سے جو ہے مشابہ ہو یا اس سے ویسا اثر رکھتی ہو. تو امام مولا نے دعا بتائی کہ یہ اس کا ایک
کنیکشن ہے جو ابھی آپ نے دعا پڑھی, اس دعا میں کنیکشن, اس کنیکشن کو دیکھیے کیا ہے. تو مولا نے دعا بتائی, کیا بتائی؟ الحمدللہ علی کل نعمت واصل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب. کہتے ہیں اس میں ساری دعائیں ایک ساتھ آ گئیں. کیا کہا اللہ کہ اس میں ساری دعائیں ایک ساتھ آ گئی ہیں. کیا ہے کہ حمد ہے اللہ کے لیے ہر ایک نعمت پر, جو خدا سے ہر بہتری کا سوال کرتا ہوں اور ہر ایک شر سے خدا کی پناہ لیتا ہوں اور ہر گناہ پر معافی مانگتا ہوں. یہ ایسی دعا ہے کہ اس میں تمام دعائیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں ایک ساتھ. تو یہ چیز, یہ دعا مولانا نے بتائی. یہی چیز آپ نے ابھی جو ہے وہ اپنے قنوت میں کہی ہے کہ پالنے والے میں کیا مانگوں, مجھے کیا پتا, اس لیے جو جو محمد آل محمد کو دیا ہے سب مجھے دے دے, اور جس جس سے محمد آل محمد کو دور رکھا ہے مجھے دور رکھ. اب ایک سوال ہے بڑا بچوں کے, میں نے کہا کیا کہ اپنے اعمال کو بہتر بنانے کا ہمارا تھیم کیا تھی کہ اپنے اعمال کو کیسے بہتر بنائیں. تو جتنا میرے پاس موقع رہا میں نے آپ خود میں عرض کیا کہ ہم جب تک اپنے اعمال کی کوالٹی کو بیٹر نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اس کے جزا کو زیادہ حاصل نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ہمیں ہر عمل کی لاجک کا جاننا ضروری ہے. اگر شریعت نے بتائی ہے یا نہیں بتائی ہے تو اس کا پوچھنا بھی ضروری نہیں ہے. تو ایک سوال کیا کہ بھائی کسی نے آ کے اعتراض کیا بچے کو کہ وہ ہاتھ, ابھی آپ دیکھیں 9 مرتبہ ہاتھ آج سے کیا, تو اس نے کہا ہاتھ تم اوپر کیوں کرتے ہو, کیا اللہ اوپر رہتا ہے؟ تو جواب دیا کہ نہیں, ہمارا ہاتھ اوپر کر کے دعا مانگنا اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ اوپر ہے. اللہ تو سب جگہ. یہ ہاتھ پھیلانا ہماری فقیری اور گدائی کی علامت ہے کہ ہم محتاج ہیں, تو دے دے, تو دینے والا ہے, ہم لینے والے ہیں. اس تمنا, اس فکر کو انسان اگر اپنے ذہن میں لائے گا تب جا کے انسان جو ہے وہ اللہ سے کچھ حاصل کر پائے گا. اس لیے تو ہاتھوں کو پھیلانا اس لیے ضرور, ایسا نہیں کہ ہاتھوں کو پھیلا رہے ہیں اس لیے کہ کسی طرف اللہ کے ہونے کا اشارہ ہو. کہ بچوں سے کبھی لوگ سوال کرتے ہیں تو اس کی لاجک ہے. اب لازمی دیکھیے کچھ علامتیں ہیں, میں آپ کو عرض کروں. ماشاءاللہ اکثر لوگ اذان دیتے تھے, بہت خیال بھی رکھتے تھے اپنی اذانوں کا. بہرحال جو جتنی کمی انشاءاللہ جب موقع رہے وہ پوری کرے. نہیں عرض کے دیکھیے کچھ چیزیں کہ جب انسان اذان دیتا ہے تو کان پہ ہاتھ رکھ کے دیتا ہے نا بھائی, تو یہ علامت, کچھ چیزیں علامتی ہوتی ہیں. وہ علامتی کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ انسان کو پتہ چل جائے کہ ابھی اذان دے رہا, اقامت نہیں دے رہا ہے, تو دوڑے نہیں ورنہ گر جائے گا. تو انسان کیا ہوتا ہے, اس کا اسباب ہے, سبب آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو پھر یاد رہے گا کہ ٹھیک مجھے ایسا تو بات کرنے کا دھیان رکھیے. اس کا اثر کیا ہوگا کہ اس کا آپ کو بینیفٹ ملے گا کہ آپ جو کر رہے ہیں. اسی لیے دیکھیے تیسری چوتھی رکعت کے ڈٹرمنیشن کے لیے شریعت نے کہا رکھا کہ ظہر یا عصر ہے تو دن بتا دے گا کہ کون سی نماز مولانا پڑھ رہے ہیں, ہے نا. اب دوسری یا چوتھی ہے تو اس کے لیے بھی علامتیں رکھی گئی ہیں زین گرامی. بسم اللہ زور سے پڑھے گا امام, یا پھر یہ گا کہ اگر مغرب عشاء ہے تو زور پہلی دو رکعت. تو یہ علامتیں بتاتی ہیں کہ انسان کو کب کہاں جوائن ہونا. تو علامتوں کا باقی رکھنا ضروری ہے, علامتوں کا باقی رکھنا, تاکہ اس کی وجہ سے انسان اس عمل کو صحیح طور پر پہچان سکتا ہے. اب ماشاءاللہ یہی علامت کے طور پر کہ ہم رمضان کو اچھی طرح سے گزار کر آئیں. آج ہمارا رزلٹ لینے کا دن ہے, آپ سب یہاں پر بیٹھے ہیں. گھر پہ رہ جاتے تو کیا پتا کس نے ایگزام دیا, کون پاس ہوا, کون فیل ہوا ہے. صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو بہرحال عید کے سلسلے میں چند چیزیں میں دوسری ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ نئی چیز آپ کی خدمت عرض کروں تاکہ اس سے آپ اور استفادہ کریں, اور وہ انشاءاللہ دوسرے خطبے میں چند چیز عرض کرتا ہوں تاکہ آپ اس سے بھی استفادہ کریں گے. میں نے اس کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص ہے. اگر آپ میں خلوص, صرف اللہ کی خاطر عمل کرنے کا جذبہ ہے تو آپ کا عمل قابل قبول ہے. اگر نہیں ہے تو پھر عمل کی کوئی ویلیو ہی نہیں. ظاہری کتنا سجا لے سنوار لے لیکن اس کی اللہ کی نگاہ میں کوئی جزا نہیں. ماشاءاللہ آپ سب خلوص سے عمل کرتے ہیں. لیکن واقعہ سن لیجیے چھوٹا سا. دو پڑوسی تھے, ایک نے کافی مال کمایا, دوسرا اس سے جیلس ہو گیا. جب جیلس ہو گیا تو اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے اس کا مال ذرا آج ہتھیار لیتے ہیں, چرا لیتے ہیں. تو وہ چرانے کی نیت سے رات کو, تو جو پڑوسی تھا جس نے مال کمایا تھا اس نے دیکھا کہ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے. تو اس نے کہا اگر یہ اندر رہیں گے تجوری توڑوں گا, کھولوں گا, مال نکالوں گا تو یہ جاگ جائیں گے, تو پہلے کہ ان کو میں باہر کرتا ہوں. تو اس نے کیا کیا, وہ بچہ جو پالنے میں سو رہا تھا اس کا پالنا اٹھا کے وہ گھر کے باہر لے آیا اور باہر لا کے اس نے آنگن میں دور چھوڑ دیا. جب دور چھوڑ دیا تو بچہ رویا ماں باپ سے جدا کے, رویا تو ماں باپ اسے لینے کے لیے دوڑے, گھر سے باہر آ گئے. اتنے میں اپنی تجوری کھولنے لگا. ادھر تجوری کھول رہا تھا, ادھر اللہ نے زلزلہ بھیجا, مکانی اس پہ گر گیا.
مکان ہی اس پہ گر گیا. یہ جو ماں باپ بچے کو بچانے کے لیے گئے تھے وہ بچ گئے, جو مال چرانے کے لیے آیا تھا وہ. تو وہ جو اب تھوڑی دیر بعد ملبہ ہٹایا گیا, جو ملبہ ہٹایا گیا تو دیکھا بھئی یہ آدمی اندر دبا ہوا. تو پہلے تو جو پڑوسی تو چھوڑے, دیکھو آج تو ہمارے پڑوسی نے ہماری جان بچا لی, یہ نہ ہوتا تو ہم مر جاتے. تھوڑی دیر بعد دیکھا جو اور ملبہ ہٹا, دیکھا ہم ہاتھ میں مال ہے, تو بولے ہمیں بچانے نہیں آئے تھے, مال لینے آئے تھے. جان بھی گئی, مال بھی نہیں ملا, اور کسی کی جان کو بچانے کا ثواب بھی ہاتھ سے چلا گیا. یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص سب سے زیادہ اہم ہے. انسان اپنے عمل میں انشاءاللہ خلوص سے کرتے ہیں. جب بھی یہاں آتے ہیں تو اس میں اس بات خیال رکھتے ہیں. سب سے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ خدا مجھے توفیق دے کہ ہر عمل میں میرے خلوص باقی رہے, تاکہ خدا ہمارے عمل کو قبول کر لے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا وولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ بند پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما, پنجمت پریشان پریشان کو دور فرما دے, توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے ہمارے بزرگوں سایہ ہمارے سر کو سماعت ساتھ محفوظ رکھ. پالنے والے تمام نات کو حبلات طوفان سے محفوظ رکھ. کہ بچے ہمارے اصول میں کامیابی عطا فرما. پالنے والے جو بچے رشتوں کی تلاش میں محمد عالم صدقہ اچھے رشتوں سے بہرور فرما. پالنے والے جہاں کبھی ہمارے علماء علام دین کی خدمت کریں, مخصوصاً ان کے تمام ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما. پالنے والے ہمارا جعلی قدر کا سایہ ہمارے سروں ساتھ محفوظ رکھ. پالنے والے عید سعید کی برکت رحمت مغفرت ہمارے شامل حال فرما. پالنے والے اس ماہ سیام کو ہمارا آخری ماہ سیام قرار نہ دینا. پالنے والے محمد عالم محمد صدقہ جزیات مشتاق جزائے سے مشرف فرما. پالنے والے محمد عالم محمد صدقہ میں ہمارے اعمال لینے کو قبول فرما لے. پالنے والے پنجتن پاک علیہ السلام صدقہ میں جنات بیمار مخصوص ارشاد بھائی ابن فضا بھائی محمد بھائی بانو بہن قریب بھائی امتیاز بھائی ابن علی غلام علی کمال بھائی رضا حسین غلام علی مشتاق بھائی ابن غلام علی بھائی مشتاق بھائی ابن نور محمد حسن علی بھائی ابن چاند بھائی نسرین نادرہ بنت جعفر بھائی جمنات بن سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. حمید بھائی کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. پالنے والے تمنات کو حبلات طوفان سے محفوظ رکھ. پالنے والے ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود رکھ. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد. پاک منزہ پڑھتے ہیں ہمارے شیخ نزدیک ہمارے دل کے حال کو جانتا ہے. پاک و منزہ پڑھتے ہیں جو ہماری ذرہ بر بننے کی وجہ کا حساب و کتاب رکھتا ہے. پاک و منزہ پڑھتے ہیں اور بڑا بخشش کرنے والا ہے. پاک و منزہ پڑھتے ہیں جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا. ان نبیوں کے ترنانی سے صلی اللہ علیہ وسلم علی خاتم النبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد. الصلاة والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاة والسلام علی فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاة والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاة والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاة والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاة والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاة والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاة والسلام علی موسیٰ بن جعفر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاة والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاة والسلام علی محمد ابن علی. اللہم
اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على علي بن محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على حسن بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على خلف الهادي المهدي المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعشر معهم واہلک اعداہم، جن کے دور سے دنیا دور حساب سے بھر جائے گی، ظلم و زور ختم ہو جائیں گے. تشریف لیں. مختصر آپ خدمت میں چند چیزیں آپ خدمت میں عرض کروں. دوسرے خطبے میں تبرکاً بہت کم وقت ہے، اس لیے شاید بات گنجلک ہو جائے. بڑی سائنٹیفک چیز ہے لیکن اس سے میں نے استفادہ کیا ہے. میں نے کہا ورلڈ کپ ختم ہو گیا، اب پتہ نہیں کون جرمنی بنا، کون جو ہے امریکہ رہ گیا، کون جو ہے یوکرین رہا، کون جو ہے. ہر ایک اپنی اپنی پوزیشن ہے، وہ خود چیک کر لے. ہو سکتا ہے ہمارے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب جرمنی ہوں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. سب ونر ہوں ماشاء اللہ. کہ ہو سکتا ہے کسی ٹیم میں خالی 12 لوگ ہوتے ہیں، یہاں کی ٹیم میں 700 لوگ ہوں. صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جن لوگوں نے ورلڈ کپ کی اوپننگ دیکھی تو اس میں ایک خاص انسیڈنٹ ہوا تھا. مجھے بعد میں پتا، میں تو کوئی ایک بھی گیم نہیں دیکھ پایا، وقت نہیں تھا میرے پاس، ایام ایسے تھے. اور دوسری چیز، لیکن بعد میں نیوز سن رہا تھا وائس آف امریکہ کی، تو اس نے بتایا، مجھے اچھا لگا. دوبارہ اسی سے میں نے یہ چند چیزیں نکالی، اور ایک میسیج ہے ہم سب کے لیے. بڑی عجیب چیز ہے سائنس کیسے ترقی کرتی ہے، اور سائنس کی ترقی کا ہم کس طرح سے جو ہے دین میں استفادہ کر سکتے ہیں. نارملی جب کوئی بڑا جو ہے وہ انسیڈنٹ یا ہوتا ہے یا پروگرام ہوتا ہے تو اس کی اوپننگ کسی خاص انسان سے کرائی جاتی ہے. جیسے آپ کو پتا 1996 میں جب اولمپک ہوا تھا تو محمد علی نے یہاں کی مشال کو جلایا تھا. اس کے پہلے والے اولمپک جب ہوا تھا تو جو سب سے بڑا کھلاڑی تھا فٹ بال کا، اس نے فرسٹ کک لگائی تھی، ہے نا. لیکن اس مرتبہ انہوں نے اس پیٹرن کو بدل دیا، اور ایک اپاہج انسان کہ جو ہے پیرا پلیجک تھا، یعنی جو کمپلیٹلی اپنا نیچے کا اس کا پورا لوور باٹم جو تھا وہ پیرالائز تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس نے پہلی کک لگائی، اگر آپ نے دیکھا ہوگا. اور وہ ایک سائنٹیفک ایجاد کہہ لیجئے کہ جس کا نتیجہ تھا، کیونکہ اس کو اسپیشلی لے کر آئے تھے. کیسے لے کر آئے تھے؟ کیونکہ ایک ڈاکٹر جو ہے نیکولس جو ہے وہ ایک شخص ہے کہ جس نے ایک روبوٹ بنایا ہے. اس روبوٹ کو اسے پہنایا گیا تھا، اور وہ روبوٹ جو ہے اس کو میدان تک لے کر آیا، اور اسی روبوٹ نے اس کو یہ طاقت دی کہ اپنے پیر سے وہ فٹ بال کو کک مار سکے، جس سے ورلڈ کپ 2014 کا آغاز ہو سکے. تو اس میں 2-3 میسیج ہیں، اس میسیج کو سنیے. بہرحال واقعہ تو آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن اس سے میں نے کیا نکات نکالے ہیں وہ سنیے تاکہ وہ ہمارے ذہن میں کام آئے. سائنٹیفک انسیڈنٹ ہے، آپ نے دیکھا، بڑی اچھی چیز ہے. اس کی پکچر میرے پاس ہے، جیسے لے جا رہے ہیں اس کو بتا رکھا ہے. آپ نے دیکھا ایون اس کے کک مارنے کا بھی ہے اس کے اندر، کہ کس طرح سے اس نے فٹ بال کو آگے پش کیا. تو یہ ایک عجیب انسیڈنٹ ہے. اس میں کیا ہوا؟ تو سب سے پہلی یہ جو ڈاکٹر جو ہے یہ نیکولس جو ہے، یہ اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک ایسے انسان کو کہ جو اپاہج تھا اس کو دوبارہ میدان تک لانے کا جذبہ بروئے کار لا کر ایک ایسا جو ہے وہ روبوٹ بنایا کہ جس کو اس میدان تک لے آیا. یہ انسان کا خالق نہیں ہے وہ ڈاکٹر، لیکن انسان سے محبت کرتا ہے. کہ انسان کی تمنا یہ ہے کہ اپاہج کیا ہوتا ہے، جب فٹ بال دیکھتا ہے کہ کاش میں بھی کھیل پاؤں، تو اس کی اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے اس ڈاکٹر نے جی جان لگا دی، یہاں تک لے آیا. تو اگر اس طرح سے جس طرح اپاہج کی تمنا ہے کہ فٹ بال کھیلے، مومن کی تمنا ہوتی ہے کہ جنت میں جائے. مومن کی تمنا کیا ہوتی ہے کہ جنت میں جائے. کبھی اپاہج ہوتا ہے تو اللہ نے 14 ڈاکٹر رکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی طریقہ نکالیں کہ وہ میدان تک اسے لے آئیں. تو اسی لیے لازمی کہ جس طرح اس نے جو ہے، یہ اس کا نام تھا جو یلینو پنٹو نام تھا جس شخص نے کک ماری تھی اس نے نا، تو اس کو لے کر آئے. تو نہ جانے کتنے ہوں گے جو یہ نام نہیں دوسرا نام رکھتے ہوں گے. اوپر سے پائے نیچے سے پائج نہیں ہوں گے، اوپر سے پائج ہوں گے کبھی. تو خدا ان کو شفا بخش. لیکن اس میں دوسری میسیج سنی، بڑی عجیب میسیج. وہ میسیج کس نے جو بنایا، بہت کم وقت ہے اس لیے میں سب سم اپ کر رہا ہوں. اس میں انشاءاللہ جب مجلس ہوگی تو اس میں انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے پڑھوں گا. ابھی تو خطبہ ہے، اس لیے صرف میسیج دے رہا ہوں آپ کو، کہ ہر سال میں آپ خدمت میں ایسی چیز پیش کرتا ہوں جو آپ کے کام آئے.
یہ جو روبوٹ ہے یہ مشین سے نہیں چلتا ہے. آپ نے دیکھا جو جگہ پڑھیں اس کی BBC کی نیوز, سب جگہ اس کی نیوز آپ ڈالیں گے آ جائے گا کیسے چلتا ہے. اس کی جو مشینری ہے یہ اس میں بیٹری لگی ہے, لیکن اس کا پیر جو آگے بڑھتا ہے یہ خود اس اپاہج انسان کے ارادے سے آگے بڑھتا ہے. اس کو ایک ہیلمٹ پہنایا گیا ہے کہ جو اس کے ارادے کو ریڈ کرتا ہے, اور وہ اپاہج انسان یہ ارادہ کرتا ہے کہ میرا پیر آگے بڑھے, تو وہ روبوٹ اس کے برین کے سگنلز کو ریڈ کر کے اس کے پیر میں حرکت لے آتا ہے. لیکن ڈاکٹر نے اس میں بھی ایک ایجاد کی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایسا لگے کہ روبوٹ اسے لے کے چل رہا ہے, تو جیسے بھی ارادہ کرتا ہے اس کے پیر میں سینسیشن آتے ہیں, وائبریشن فیل ہوتا ہے کہ وہ خود چل رہا ہے, روبوٹ اسے نہیں چلا رہا ہے, وہ روبوٹ کو چلا رہا ہے, وہ روبوٹ کو چلا رہا ہے. تو آپ عجیب بتائیے ذرا کیا ہے روزہ کیا تھا؟ صرف نیت. اگر ایک اپاہج انسان اپنی نیت سے لوہے کو ہلا سکتا ہے تو مومن اپنی نیت سے جنت میں کیوں نہیں جا سکتا؟ لوہے کو صرف اس کی نیت, اور نیت کو کون ریڈ کرتا ہے؟ کون ریڈ کرتا ہے زان گرامی؟ وہ روبوٹ ریڈ کرتا ہے. نیت کہاں ہے؟ اس کے برین میں. یہ سب سے بڑا پوائنٹ جو آپ کے خدمت میں عرض کیا کیا ہے؟ الاعمال بالنیات. بہت ساری چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں, ساری چیزیں اس کے برین کے اندر جو انٹینشن ہے, صرف وہ جب پنٹو نے اسے بھی ارادہ کیا کہ میرا پیر کک مارے, تو جیسے ہی اس نے ارادہ کیا اس کے پیر میں حرکت ہوئی, روبوٹ نے اس کے ارادے کو ریڈ کر لیا. تو یعنی اگر لوہا کا بے جان جو ہے وہ روبوٹ ہمارے ارادے کو پڑھ سکتا ہے تو خدا ہمارے ارادے کو کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کہ جو خالق موت و حیات ہے, تو اس خالق نے ہمارے ارادے کو پڑھا ہے جو آپ نے 30 دن رکھا ہے. وہ ارادہ کیا تھا کہ اللہ کی خاطر میں ان 9 چیزوں سے دور رہوں گا جو روزے کو توڑ دیتی ہیں. اسی ارادے کو پکڑ کر اللہ نے کیا کہا, پلٹنے کے بعد کیا کہا ہے کہ ارادت میں نے تمہارا پڑھ لیا, اب اس کی جزا میں ہوں یا میں دوں گا. یہ ذن ہے. اور کیا کہا, جیسے آخری باز کے وقت ہو گیا ذن میں وقت پابند ہوں, چاہے بات رہے گی تو رہے گی انشاءاللہ. اب کیا کر سکتے ہیں, اس میں بہت سی چیزیں. تو رسول نے کہا کہ آج کا دن پتہ ہے کیا ہے, عید کا دن کیا ہے؟ تو رسول نے کہا کہ آج کے دن اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ میرے بندے نے 30 دن تک میری خاطر بھوکے پیاسے رہ کر میری اطاعت کی. ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے, میں نے بھی سنایا لیکن آج شاید آپ کے اور زیادہ اچھا لگے اس بات پہ. 3 لوگ مدینہ آئے, 1 منٹ ابھی باقی جلدی سے ختم کرتا ہوں. دیکھیے 3 لوگ مدینہ آئے, تو مدینہ تینوں آنے کے بعد بولے تینوں ایک ساتھ مہمان جائیں گے رسول کے یہاں, تو شاید انتظام ہو نہ ہو, تو تینوں بکھر جاتے ہیں. ایک علی کے یہاں جائے, ایک رسول کے یہاں جائے, ایک اللہ کے گھر جا کے, تینوں اپنے میں بکھر جائے. کل میں تینوں ہی پڑھے, تینوں نے صلوات پڑھ دیجیے, اللہم محمد. صبح تینوں ملے مسجد میں, جب تینوں مسجد میں ملے تو آپس میں انہوں نے کہا کہ بھئی تم نے کیا کیا؟ بول رسول نے دودھ میں مجھے شریک کیا, میں نے دودھ پیا, میں سیر ہو گیا. دوسرے کہا میں مولا کائنات کیا مہمان تھا, مولا نے مجھے کھانے میں شریک کیا, میں سیر ہو گیا. تیسرے کہا میں تو اللہ کے مہمان تھا, کوئی بندہ یہاں نہیں آیا, میں بھوکا سو گیا. اللہ کا مہمان بھوکا سویا, رسول اللہ علی کا مہمان سیراب ہو. تو جیسے ہی یہ پیغام کہا تو اللہ کا مہمان بھوکا رہا, تو رسول کے اوپر وحی آئی, کیسے کہہ دو کہ بھوک سے اچھی کوئی پذیرائی ہوتی تو ہم تمہاری ضرور کرتے, کہ پیٹ بھرنے سے انسان کی عقل کند ہو جاتی ہے, بھوکا رہنے سے عقل شارپ ہوتی ہے. ہم نے تمہیں یہ نعمت دی ہے. 30 دن انسان بھوکا رہ کر اپنی عقل کو اس مقام پہ لے آتا ہے کہ عظمت اہل بیت کو پہچان لے. یہ اس لیے کہا پالنے والے جو کچھ تو نے محمد آل محمد کو دیا مجھے دیے, جو کچھ جس سے محمد آل محمد کو دور رکھا ہے مجھے دور رکھا. تو میں عرض کر رہا تھا یہ خاص چیز کہ یہ تو اللہ کہتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا, اب تم بتاؤ انہیں کیا دوں؟ تو فرشتے کہتے ہیں پالنے والے تو بہتر جانتا ہے تو اپنے بندوں کو کیا دے. تو اللہ کی آواز آتی ہے اے فرشتوں گواہ رہنا, ان بندوں نے جو میری اطاعت کی ہے 30 دن روزہ رکھ کر, اس کے بدلے میں نے انہیں معاف کر دیا ہے. یہ پیغام ہے. خدا انشاءاللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے, ہماری اطاعت کو قبول کر لے, اور ہمارے روزوں کو ایسا روزہ بنا دے جو بارگاہ زدی کے اندر قابل جزا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح
پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفائے کامل عاجل عطا فرما، جنت پریشان کو دور فرما دے، اے توفیقات میں اضافہ فرما۔ پالنے والے ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سرور صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رکھ۔ پالنے والے ہم اس وقت دنیا سے اٹھائے اب تک ہمارے گناہوں پہ عفو قلم نہ پھیر دے۔ پالنے والے حاضرین مجلس کی نیک حاجات مراد و قبول فرما۔ پالنے والے جہاں کہیں شیان حیدر قرار ان کے جانوں والا عزت و عبور کی حفاظت فرما۔ مطبوعات عالیہ تمام ائمہ طاہرین کے روزوں کی حفاظت فرما۔ پالنے والے جمعات ان روزوں کی حفاظت کر ان کی حفاظت فرما۔ پالنے والے ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود رکھ، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔